اوئے فیروز، علیم اور فیروز جو زریں کی بات سن کر صدمے اور افسوس کے ساتھ منہ لٹکائے بیٹھے تھے، زیان کی آواز سنی تو پلٹے۔ زیان جو اپنے ایک خاص اسٹائل سے چلتا ہوا ان کے پاس بڑی ہی مسکراہٹ سے جائے آ رہا تھا۔ علیم اور فیروز نے ان کی رونق دیکھی تو ایک دوسرے کو مبہم نظروں سے دیکھنے لگے۔ اوئے تم لوگ یہاں بیٹھے ہو اور میں تم دونوں کو پوری یونیورسٹی میں ڈھونڈ آیا ہوں۔ زیان ان کے روبرو کھڑا چہکا۔ بندہ ایک میسج ہی کر کے بتا دیتا ہے کہ تم لوگ کہاں ہو، مگر نہیں، جب تک میری پوری یونیورسٹی میں دوڑ نہ لگوا دو تم دونوں کو سکون کہاں ملتا ہے۔ زیان جو تعصب لہجے میں بول رہا تھا، سانس بھرتے ان دونوں کے درمیان جگہ بنائے بیٹھ گیا، جبکہ فیروز اور علیم جو خاموشی سے بیٹھے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہے تھے، کچھ نہ بولے۔ زیان نے دونوں کی خاموشی محسوس کی تو دونوں کو گھورنے لگا۔ کیا ہوا ہے سالو، ایسے منہ لٹکائے کیوں بیٹھے ہو، جیسے تم دونوں کی گرل فرینڈ کی شادی ہے آج؟ زیان جو کہتے ہی کہکا آور ہوا تھا، اور شادی پر ڈی جے کا ٹھیکہ تم دونوں کو ہی ملا ہے۔ علیم جو زیان کی بے خبری پر نفی میں سر ہلائے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اب زیان کے روبرو ہوا۔ ایک بات بتاؤں تجھے زیان؟ نہیں علیم، اسے کچھ مت بتائیں، ابھی تجھے میری قسم لگے اسے کچھ نہ بتائیں۔ فیروز نے علیم کی بات سنی تو فوراً اسے خاموش کروانے کو بڑھا اور اس کے بازو کھینچتے ہی اسے زیان سے دور کر لیا، جبکہ زیان جو ان دونوں کی اس پوشیدہ کھسر پسر کو دیکھ کر نہ سمجھی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، ان کی جانب آہستہ سے بڑھا۔ کیوں؟ علیم فیروز کو پیچھے کرتے مدھم ہوا۔ کیوں کچھ نہ بتاؤں میں اسے؟ دیکھ، یہ میرا دوست ہے اور وہ اس کی محبت، اور میں اپنے دوست کی محبت کی گہرائی سے اچھے سے واقف ہوں۔ یا اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی بے خبری اور لاپرواہی میں کیا ہونے والا ہے۔ کیا تو اس کی سنگینیت سے واقف نہیں ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر اسے یہ سب بتا دیا گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ واقف ہوں، اچھے سے واقف ہوں۔ علیم نے فیروز کی بات سنی تو سٹپٹا سا گیا، مگر اس کی دیوانگی سے تو بھی اچھے سے واقف ہے۔ یہ بات تو بھی مان، اور اگر اسے اب کچھ نہ بتایا تو شاید تیری سوچ ہے اس سے بڑا برا نتیجہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ مگر میں پھر بھی اب بھی یہی کہوں گا کہ اسے کچھ مت بتا، جب تک اسے خود نہ پتہ چل جائے کہ مس عبدہ۔ فیروز جو علیم کو سمجھا رہا تھا اس سے آگے مزید کچھ کہتا، زیان ان دونوں کو بازوؤں کو باندھے کھڑا ہونے لگا۔ کیا مت بتاؤ مجھے فیروز؟ زیان جو سخت تاثرات لیے کھڑا تھا، علیم اور فیروز نے اس کی آواز سنی تو چونک سے گئے۔ او عبدہ! زیان تجسسی انداز سے گویا ہوتے ان کی جانب بڑھا۔ عبدہ کا نام کیوں لیا گیا ہے تم دونوں نے؟ ہاں؟ نہیں۔ علیم نے فیروز کا اشارہ دیکھا تو بوکھلائے ہوئے گویا ہوا۔ ہم کیوں بھلا مس عبدہ کا نام لینے لگے زیان؟ اور تجھے ایسا کیوں لگا کہ ہم نے ان کا نام لیا ہے؟ ہاں، زیان علیم صحیح کہہ رہا ہے، ہم نے تو بس کل رات والی پارٹی کی ہی بات کر رہے تھے۔ فیروز بات بدلتے بمشکل بولا کہ تو نے کل کتنی پی ہوئی تھی کہ تجھے بالکل بھی ہوش نہ تھا کہ تو کہہ کیا رہا ہے اور کر کیا رہا ہے۔ نہیں، میں نہیں مانتا کہ میں نے کچھ غلط سنا ہے۔ زیان نے فیروز کی تمہیر سنی اٹل انداز ہوا۔ اور تم دونوں تو اچھے سے ہی جانتے ہو کہ عبدہ کے متعلق میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ضرور تم دونوں کچھ جانتے ہو،
جو مجھے بتانا نہیں چاہ رہے۔ نہیں یار، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم تجھ سے کیوں کچھ چھپائیں گے یار۔ علیم نے زیان کی بے چینی دیکھی تو فیروز کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، جو اب سر جھکائے دوسری جانب منہ کیے کھڑا ہو گیا۔ فیروز، زیان اسپاٹ تاثرات لیے فیروز کی جانب ہوئے۔ دیکھ زیان، میں کچھ نہیں جانتا ہوں اور نہ ہی مجھے کچھ معلوم ہے، بہتر ہے تو علیم سے ہی پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے۔ میں نے تو تجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں ہے فیروز۔ زیان نے فیروز سے کی ہڑبڑاہٹ دیکھی تو اس کے کندھے پر بازو رکھے مسکرایا، اور میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تو سب جانتا ہے۔ نہیں زیان، یہ علیم جو تیزی سے آگے کو ہوا، زیان کا اشارہ اور چہرے کی سختی دیکھ کر وہیں رک گیا۔ تو اب بول، کیا بات ہے جس کی وجہ سے تم دونوں اس قدر پریشان ہو کہ مجھ سے اپنے دوست سے جھوٹ بول رہے ہو؟ زیان، جو فیروز کی کمزوری سے اچھے سے واقف تھا، پھنسلاتے ہوئے سوالیہ ہوا، جبکہ فیروز جو بے بسی سے علیم کو دیکھ رہا تھا، زیان کی باتوں میں آ گیا۔ زیان، فیروز جو سوچتے سوچتے بول رہا تھا، زیان کی گہری عقابی آنکھوں کے حصار میں تھا۔ ہاں بول فیروز، میں سب سن رہا ہوں، سچ سچ بتا، کیا بات ہے؟ تجھے ہماری دوستی کا واسطہ ہو۔ زیان نے ایک چال چلی تو فیروز نرم پڑ گیا۔ اگر تو مجھے اپنا سچا اور اچھا دوست سمجھتا ہے تو کچھ نہیں چھپائے گا مجھ سے۔ یار، وہ آج مس عبدہ یونیورسٹی نہیں آئی ہیں۔ علیم جو سوچ سوچ کر بول رہا تھا، ایک گہرا سانس لیے اس کو دیکھنے لگا۔ تو یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے تو یہ عجبی شکل بنا کر پھر رہا ہے؟ زیان جو فیروز کی بات سن کر ہلکا پڑا تھا، مطمئن انداز سے پیچھے کو ہوا۔ مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تم دونوں کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ عجیب تماشے ہو ویسے تم لوگ بھی، قسم سے اتنی سی بات کو بھی برج خلیفہ تک پہنچایا ہوا ہے۔ مس عبدہ کی بات پکی ہو گئی ہے۔ زیان، زیان جو مسلسل بول رہا تھا، علیم کا ایک نیا انکشاف سنا تو پل بھر کو ٹھنک سا گیا اور چندھائی آنکھوں سے علیم کو دیکھنے لگا، اور مزید سننے میں آ رہا ہے کہ جلد ان کی شادی بھی ہو جائے گی۔ ہمیں کچھ دیر پہلے ہی زریں بتا کر گئی ہے کہ ان کا رشتہ کافی دنوں سے چل رہا تھا، جو کہ آج مکمل وجود میں آ گیا ہے۔ فیروز افسردگی سے بولتے ہوئے زیان کے ساتھ جا بیٹھا۔ یہی بات سن کر ہم سب بہت پریشان تھے کہ تجھے کیسے بتائیں گے، مگر اب جبکہ زیان جو سب سن کر بے یقینی کی کیفیت میں بیٹھا تھا، نظریں گھبانے ادھر ادھر دیکھتے۔ یہی وجہ تھی زیان کہ میں تجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ اپنی چھپی دیوانگی، اپنی محبت کا اظہار عبدہ کے سامنے کر ڈال، اسے احساس دلا کہ تو اسے شدت سے چاہتا ہے۔ مگر نہیں، تو نے تو میری بھی نہ سنی، بس اپنی محبت کو اپنے اندر پروان چڑھاتا رہا، اسے پڑھاتا رہا، اور لے اب دیکھ لے، وہ تیری محبت سے انجان کسی اور کی بننے کو جا رہی ہے، اور تو بس
اپنی اس محبت کو گود میں لیے بیٹھا رہے اور خود کو بہلا۔ علیم جو سر پکڑے جھنجھوڑ رہا تھا، ہوا میں ٹانگ اڑائے پیچھے کو ہوا۔ کچھ تو بول یار، کچھ تو۔ فیروز نے زیان کی چپ دیکھی تو اسے جھنجھلاہٹ ہوئی۔ تیری اس خاموشی سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اب۔ زیان نے فیروز کی بات سنی تو پہلے تو ایک گہرا سانس بھرتے پیچھے کو پرسکون انداز سے بیٹھا، اور پھر مزے سے ایک ٹانگ دوسرے ٹانگ پر چڑھائے ایک گہری مسکراہٹ لیے کھنکھارا کہ سامنے کھڑا علیم اور ساتھ بیٹھا فیروز اسے حیرت زدہ نظروں سے گھورنے لگے۔ اب تو ہنس کیوں رہا ہے؟ یار مجھے لگتا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے، علیم نے فیروز کی بات کا جواب دھرا۔ ارے میرے یارو، پاگل میں نہیں بلکہ پاگل تم لوگ ہو گئے ہو۔ زیان اپنے بیگ ایک کندھے پر لٹکائے اٹھ کھڑا ہوا اور آگے کو چل پڑا۔ لو جی، اب اس کی سن لو۔ علیم بھی اس کے پیچھے کو چل پڑا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ زیان ان دونوں کی جانب دیکھتے پلٹا۔ تم لوگوں نے اس کے رشتے کی بات کو یوں میرے سامنے ظاہر کیا ہے جیسے اس کا نکاح ہو گیا ہے اور رخصتی چند لمحوں میں ہے۔ کیا مطلب؟ تجھے یہ سن کر برا نہیں لگا کہ آج اس کا رشتہ؟ فیروز ششندر ہوا۔ نہیں، مجھے اس کے رشتے کا سین کا بالکل برا نہیں لگا، بلکہ اگر تو مجھے یہ تک بھی کہہ دیتا نا کہ آج اس کا نکاح ہے اور رخصتی بھی ہو چکی ہے تو قسم میری محبت کی تب بھی اس سے میرا ہی ہونا تھا۔ زیان جو پہلے مسکراہٹ دبائے بول رہا تھا، پل بھر میں شدت انگیز ہوا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے زیان؟ علیم نے سنا تو سہم ہوتے اس کی جانب بڑھا۔ تو جانتا بھی ہے کہ تو کیا بول رہا ہے؟ جانتا ہوں میری جان، اچھے سے جانتا ہوں کہ میں کیا بول رہا ہوں، مگر لگتا ہے تجھے صحیح سے سنائی نہیں دے رہا۔ زیان جس کے دماغ میں ایک کھچڑی سی پک رہی تھی، علیم کے کندھے پر بازو جمائے مطمئن انداز میں بولا، تو کیا کرنے کا سوچ رہا ہے زیان اب؟ فیروز زیان کے روبرو سوالیہ ہوا۔ کیا کھچڑی پک رہی ہے تیرے دماغ میں؟ بتا۔ بتاؤں گا، سب بتاؤں گا میری جان، مگر وقت آنے پر۔ زیان فیروز کے چہرے پر تھپکی بھرے مسکرایا۔ بس تیاری کرو اپنے بھائی کو دلہا بنانے کی، کیونکہ دل والے دلہنیاں لے جائیں گے۔ زیان فیروز کی کمر پر تھپکی بھرے کہکا لگاتے اکڑتے ہوئے آگے کو چل پڑا، جبکہ فیروز اور علیم دونوں زیان کو یوں جاتا دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے۔ تو مان یا نہ مان علیم، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ بندہ سچ میں پاگل ہو گیا ہے۔ لگتا ہے رات کی چڑھی اب تک اس کے سر پر سوار ہے۔ جو بھی ہے فیروز، خوف آ رہا ہے مجھے اس کے باتوں سے، بہت زیادہ خوف۔ نہ جانے کیا سوچ رہا ہے یہ، کیا چالاکی بن رہا ہے اپنے دماغ میں۔ فیروز نفی میں سر ہلائے بولا، جبکہ علیم نے جواباً کچھ نہ کہا اور زیان کو یوں ہی ہنستے ہوئے جاتے دیکھتے رہے۔